کہانی سینڈریلا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت پیاری لڑکی تھی سینڈریلا۔ وہ ایک بہت امیر آدمی کی بیٹی تھی اور بہت عیش اور آرام سے رہتی تھی۔ ایک دن اچانک سینڈریلا کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور اسی بیماری میں وہ چل بسی۔ سینڈریلا کا باپ اکثر کام کے سلسلے میں سفر پر رہتا تھا، اس لیے کہ کوئی سینڈریلا کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے، یہ سوچ کر اس نے ایک بیوہ سے دوسری شادی کر لی۔ اس عورت کی پہلے ہی 2 بیٹیاں تھیں۔ سینڈریلا کا باپ ان ماں بیٹیوں کو گھر لے آیا اور خود کام کے سلسلے میں کہیں چلا گیا۔ سینڈریلا کی سوتیلی ماں اور اس کی دونوں بیٹیاں بہت ظالم تھیں۔ انہوں نے سینڈریلا کے باپ کے گھر سے جاتے ہی سینڈریلا پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ سینڈریلا کے کمرے پر اور اس کے تمام سامان پر سوتیلی بہنوں نے اپنا قبضہ کر لیا اور اس کو پھٹے پرانے کپڑے دے کر اسے اسٹور میں رہنے کی جگہ دی۔ سوتیلی ماں پورے گھر کا کام سینڈریلا سے کرواتی اور وہ لوگ اپنا بچا ہوا کھانا سینڈریلا کو کھانے کو دیتی۔ سینڈریلا اپنی ماں کو یاد کرتی اور اپنی بے بسی پر بہت روتی۔ ایک دن بادشاہ سلامت کی طرف سے ملک میں ایک بہت بڑی دعوت کا اعلان ہوا، جس میں ملک کی تمام کماری لڑکیوں کو بلایا گیا اور عظیم الشان رقص کا اہتمام تھا تاکہ شہزادہ اس دعوت میں اپنے لیے دلہن کا انتخاب کر سکے۔ اس اعلان سے تمام ملک میں خوشی کا سما تھا۔ سینڈریلا بھی بہت خوش تھی کیونکہ وہ بھی شاہی محل دیکھنا چاہتی تھی اور سینڈریلا کی دونوں بہنیں بہت خوشی خوشی رقص کی تیاری میں مصروف تھیں۔ سینڈریلا کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادہ اس کی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کو شادی کے لیے پسند کر لے، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی تیاری کروا رہی تھی۔ سینڈریلا نے اپنی سوتیلی ماں سے کہا، ماں میں بھی شاہی محل جانا چاہتی ہوں اور اندر سے محل دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن اس کی ماں نے اس کو لے جانے سے انکار کر دیا اور کہا، نہیں تم وہاں نہیں جا سکتی، تم گھر میں رہو اور ہمارے گھر آنے تک گھر کا سارا کام ختم ہونا چاہیے۔ سوتیلی ماں اور بہنوں کے جانے کے بعد سینڈریلا رونے لگی۔ اچانک ایک پری ظاہر ہوئی اور بولی، اچھی لڑکی رو نہیں، میں تمہیں شاہی محل دعوت میں ضرور بھیجوں گی۔ سینڈریلا پری کو اچانک دیکھ کر حیران ہو گئی اور بولی، آپ کون ہیں؟ پری بولی، میں ایک پری ہوں اور یہاں سے گزر رہی تھی، تمہارے رونے کی آواز سن کر رک گئی، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ سینڈریلا بولی، مگر یہ کیسے ہوگا، میرے پاس تو کپڑے اور جوتے بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ پری نے اپنی چھڑی گھمائی اور ایک منتر پڑھا تو سینڈریلا کے پھٹے پرانے کپڑے شاندار کپڑوں میں بدل گئے اور جوتوں کی طرف چھڑی گھمانے سے اس کے پیروں میں بہت خوبصورت جوتے آ گئے۔ پری نے باغ میں لگی کدو کی بیل میں سے ایک کدو توڑا اور اس پر چھڑی گھمائی تو وہ کدو خوبصورت بھگی بن گیا۔ قریبی درختوں کے پاس 3 چوہے کھیل رہے تھے۔ پری کے چھڑی گھماتے ہی 2 چوہے گھوڑا بن گئے اور ایک چوہا کوچوان بن گیا۔ لیکن سینڈریلا کے دل میں ابھی بھی ماں بہنوں کا خوف تھا۔ وہ بولی، لیکن پری، اس دعوت میں میری سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں بھی موجود ہوں گی، وہ مجھے پہچان جائیں گی اور مجھے وہاں دیکھ کر خفا ہوں گی۔ پری نے اپنی جادو کی چھڑی گھمائی اور سینڈریلا کے بال بہت ہی خوبصورت انداز میں بن گئے اور اب اسے پہچاننا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ سینڈریلا نے پری کا شکریہ ادا کیا اور بھگی میں سوار ہو گئی۔ تبھی پری نے کہا، لیکن سینڈریلا، یاد رکھنا رات کو 12 بجتے ہی میرے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور تم واپس پہلے جیسی بن جاؤ گی، اس لیے تم 12 بجے سے پہلے وہاں سے نکل جانا۔ پھر سینڈریلا کی بھگی شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی سینڈریلا محل میں داخل ہوئی، سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں اسے پہچان نہ سکیں۔ شہزادہ اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا اور اس کے ساتھ رقص کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے سینڈریلا نے فوراً تھام لیا۔ اس کے بعد شہزادہ اس کے ساتھ رقص کرتا رہا۔ رقص میں کھو کر سینڈریلا کو وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ اچانک سینڈریلا کی نظر گھڑی کی طرف گئی تو اسے خیال آیا کہ اسے 12 بجے سے پہلے گھر پہنچنا ہے۔ وہ فوراً شہزادے کا ہاتھ چھڑا کر بھاگی۔ شہزادہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے اس کے پیر سے ایک جوتا اتر گیا اور اس کے پاس اسے اٹھانے کا وقت نہیں تھا۔ وہ جلدی سے بھگی میں بیٹھی اور چل پڑی۔ شہزادے کی نظر جوتے پر پڑی تو شہزادے نے جوتا اٹھا لیا۔ شہزادے کو سینڈریلا پہلے ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ شہزادے نے بادشاہ سے کہا کہ میں صرف اس جوتے والی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ اور پھر شہزادہ خود ہی اپنے آدمیوں کو لے کر سینڈریلا کی تلاش میں نکل پڑا اور ہر گھر میں اس کو تلاش کرتا رہا۔ ہر گھر کی ہر لڑکی کو جوتا پہنا کر دیکھا گیا، مگر جوتا کسی کو پورا نہ آیا۔ آخر وہ لوگ سینڈریلا کے گھر پہنچے۔ سپاہیوں نے پوچھا، کیا کل کی دعوت میں اس گھر کی لڑکیاں بھی شامل تھیں؟ سینڈریلا کی ماں نے فوراً کہا، ہاں ہاں، میری دونوں بیٹیاں اس دعوت میں شامل تھیں اور ضرور یہ جوتا ان دونوں میں سے ہی کسی ایک کا ہے۔ سپاہیوں نے دونوں بہنوں کو جوتا پہنا کر دیکھا، لیکن جوتا ان دونوں بہنوں میں سے کسی ایک کو بھی پورا نہ آیا۔ سینڈریلا ایک طرف کونے میں کھڑی تھی۔ سپاہیوں نے جوتا پہننے کے لیے اس کی طرف بڑھایا، لیکن سوتیلی ماں نے فوراً کہا، نہیں نہیں، یہ تو اس دعوت میں شریک نہیں تھی، اس کی تو اس دن طبیعت خراب تھی۔ لیکن شہزادے کو سینڈریلا کی شکل کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ اس نے سینڈریلا کو جوتا پہننے کے لیے کہا۔ جیسے ہی سینڈریلا نے جوتے میں پیر ڈالا، جوتا اسے فوراً آ گیا۔ یہ دیکھ کر سوتیلی ماں اور بہنوں کو بہت غصہ آیا اور شہزادہ سینڈریلا سے بولا،
آخر تم مجھے مل ہی گئیں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سینڈریلا فوراً مان گئی۔ شہزادہ اسے لے کر محل آیا۔ بادشاہ اور ملکہ سینڈریلا سے مل کر بہت خوش ہوئے اور جلد ہی ان کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستوں، یہ تھی سینڈریلا کی کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اس لیے میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔